الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. معزز ناظرین، حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد رضوان بیگ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر اپنی عجائب القرآن سیریز سے ایک اور تعجب خیز واقعہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرا چینل نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے تمام گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم اور محنت کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن پاک سے واقعات لے کر حاضر ہو سکے۔ تو ناظرین کرام، آئیے اپنے اس تعجب خیز واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ قوم بنی اسرائیل کا ہے اور اس وقت کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 600 سال قبل کا ہے، پہلے کا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جب قوم بنی اسرائیل اپنی سرکشیوں میں حد سے زیادہ تجاوز کر گئی، نافرمانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد سے زیادہ تجاوز کر گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظالم حاکم ان پر مسلط کیا جو بدبخت نصر کی صورت میں تھا، اور اس نے بابل یعنی کہ جو عراق کا پرانا نام ہے، وہاں سے آ کر بیت المقدس میں، جو اس وقت قوم بنی اسرائیل بیت المقدس میں آباد تھی، حملہ کیا اور اتنی بڑی تعداد میں اپنی فوج لے کر جو ہے ان پر مسلط ہوا کہ ناظرین کرام، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ 6 لاکھ کے قریب اس کی فوج میں علم بردار تھے، یعنی اور ہر علم کے نیچے بے تحاشا فوج تھی۔ اور جب وہ قوم بنی اسرائیل پر مسلط ہوا اور اس نے اتنی قتل و غارت کی کہ بنی اسرائیل کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو اس نے قتل کر دیا، دوسرے حصے کو اس نے شام کے ایک علاقے میں قید کر دیا، اور تیسرے حصے کو قوم بنی اسرائیل کے اپنے ساتھ قید کر کر غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ تو یہ اس نے اس طرح ان کی نسل کشی کی اور ان کو قتل کیا، ان کی قتل و غارت کی اپنے ساتھ لے کے ناظرین کرام۔ اور اس وقت جو قید بنا کر ساتھ لے گیا، تو اس وقت اس میں حضرت عزیر علیہ السلام ان لوگوں میں اور حضرت دانیال علیہ السلام موجود تھے، جو اس وقت بہت چھوٹے بچپن میں تھے، اپنی بچپن کی زندگی گزار رہے تھے۔ ناظرین کرام، پورا شہر بیت المقدس جو یروشلم تھا، اس نے برباد کر دیا، بستی کو الٹ دیا، اس نے جتنے بھی ان کے معبد خانے تھے ان کو تہس نہس کر دیا، توریت کے جتنے نسخے تھے اس نے جلا دیے، کوئی چیز اس نے نام و نشان نہیں چھوڑا، سب تباہ و برباد کر دیا اور ان کو 1/3 کو قید کر کر اپنے ساتھ لے گیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا تھا، اسی طرح اس بخت نصر، جس کو شداد بھی کہتے ہیں، اس کو بھی مچھر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دیا۔ اس کی ہلاکت کے بعد کچھ لوگ آزاد ہوئے، آزاد ہونے میں جن میں ان آزاد لوگوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام آزاد ہو گئے، آزاد ہونے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا بیت المقدس کی طرف سے گزر ہوا، تو آپ نے بیت المقدس کی ایک ایسی بستی کو دیکھا کہ جس کے گھر تھے اپنی چھتوں کے پل گرے ہوئے تھے، ویرانی ہی ویرانی چھائی ہوئی تھی، نہ بندہ تھا، کسی کے نام و نشان نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، صرف اور صرف بربادی ہی بربادی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، تو نے اس شہر کو جو اتنا برباد ہو گیا ہے، تو کس طرح اس کو زندگی عطا فرمائے گا، کس طرح آباد فرمائے گا۔ اس سے پہلے ناظرین کرام، آپ جب اس شہر میں، اس بستی میں داخل ہوئے تو لوگ تو نہیں تھے، لیکن وہاں کے جو باغات تھے وہ اپنے ان کے درختوں پر پھلوں سے سرشار تھے، پھل ان میں آباد تھے، طرح طرح کے پھلوں سے وہ جو ہے لبریز تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے انہی باغات میں سے، انہی درختوں میں سے کچھ انجیر توڑی، ان کو کھانوش فرمایا، کچھ انگور توڑے، ان کا رس پیا، اور اس کے بعد کچھ انجیر اور کچھ انگور اپنے ساتھ رکھ لیے، اور انگور کا رس اپنے ساتھ رکھ لیا اپنے توشہ دان میں، اور لے کر پھر اس بستی سے نکلے۔
اور پھر یہ گمان کیا اور پھر یہ سوچا کہ اللہ رب العزت اس بستی کو کس طرح دوبارہ سے آباد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا ظہور فرمانا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اظہار کرنا تھا۔ آپ نے جیسے جب یہ سوچا اور سوچنے کے بعد آپ ایک مقام پر ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد آپ نے اس مقام پر اپنا جو توشہ دان تھا اپنے سائیڈ میں رکھا، جس کے اندر کچھ انجیر تھی اور کچھ انگوروں کا رس تھا۔ آپ اس وقت ایک خچر یعنی ایک گدھے پہ جو کی سواری کر رہے تھے، اس گدھے کو آپ نے ایک سائیڈ میں ایک کونے میں درخت کے ساتھ باندھ دیا، اور آپ آرام کی نیت سے، آپ استراحت کی نیت سے لیٹ گئے اور سو گئے۔ ناظرین کرام، آپ سوئے، اسی سونے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو موت عطا فرما دی، آپ کو موت دے دی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دی گئی تو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، 100 سال تک آپ وہیں مردہ حالت میں رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 100 سال تک اپنے اس برگزیدہ بندے کو اس طرح درندوں، چرندوں اور پرندوں کی آنکھوں سے محفوظ رکھا کہ وہ ہر کسی کی آنکھ سے اوجھل تھے لیکن موجود تھے۔ آپ کا کھانا بھی لوگوں کے سے اوجھل تھا، لیکن ایک گدھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانی دکھانی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہلاک ہو گیا، وہ گل سڑ گیا، اس کا گوشت بھی چلا گیا، اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں، ہڈیاں بھی اس کی خستہ حال ہو گئی۔ اب ناظرین کرام، اسی عرصے میں جو فارس کے بادشاہوں میں سے، جی ہاں ناظرین کرام، فارس اس وقت کے ایران کا پرانا نام ہے، ان کے اس فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اس علاقے سے اس کا گزر ہوا، اور اس نے اس علاقے یعنی یروشلم بیت المقدس کو آباد کر دیا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ لوگ آباد ہو گئے، لوگوں کی جو ہے وہ قبیلے آباد ہو گئے، بچے وہاں پہ ہو گئے، اور انہوں نے بہترین قسم سے اس شہر کو آباد کر دیا۔ اب وقت حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ فرمانے کا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام پھر زندہ ہوئے۔ آپ اٹھ کے دیکھتے ہیں، آپ جیسے ہی اٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ عزیر یہ بتائیے کہ آپ کتنا عرصہ یہاں رہے، سوئے رہے، کتنا عرصہ رہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، میں جب یہاں لیٹا تھا تو اس وقت دوپہر سے کچھ پہلے کا وقت تھا، اور جب میری آنکھ کھلی ہے تو یہ مغرب سے کچھ پہلے کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم سوئے نہیں تھے، ہم نے تمہیں موت دے دی تھی، تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ تم کتنا عرصہ یہاں رہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ میں ایک دن۔ پھر غور کیا کہ اب جب میں لیٹا تھا تو دوپہر سے کچھ پہلے کا وقت تھا، اور جب میری آنکھ کھلی ہے تو شام سے کچھ پہلے کا وقت ہے۔ تو فوراً کہا نہیں، ایک دن نہیں بلکہ اس سے بھی کچھ کم عرصہ میں یہاں رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے عزیر، تم دیکھتے نہیں اپنے اس سواری کی طرف، اپنے اس گدھے کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا عرصہ آپ رہے، کہ اپنے گدھے کو دیکھیے کہ یہ گل سڑ گیا، اس کا گوشت نہیں رہا، اس کی ہڈیاں نہیں رہیں، اور آپ نے آپ کو دیکھیے اور نظر ڈالیے اپنے کھانے کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بو تک نہیں آنے دی، وہ اسی طرح صحیح سلامت ہے۔ یہ رب کی قدرت ہے، یہ مشاہدہ کیجئے۔ اور یہ کون سی قدرت ہے کہ جس پر اللہ کے نبی نے اللہ کی قدرت پر شک نہیں کیا تھا۔ یہ جو سوال تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو اس بستی کو کس طرح آباد کرے گا، یہاں کس طرح زندگی کے آثار دوبارہ نمودار ہوں گے، تو اللہ کی قدرت پر حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ شک نہیں تھا، کہ اپنے تعجب کا اظہار تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا، اور آپ کو 100 سال تک وہاں پر جہاں آپ لیٹے تھے مردہ حالت میں رکھا، آپ مردہ رہے، اور اس کے بعد پھر زندگی کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے لوٹایا، آپ زندہ ہوئے، اور اللہ کی قدرت کا آپ نے اظہار دیکھا، اللہ کی قدرت کاملہ کو جب آپ نے دیکھا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو اپنے گدھے کی طرف کہ اس کا نام و نشان نہیں ہے، اور دیکھو اپنے آپ کی طرف اور اپنے کھانے کی طرف کہ کس طرح اللہ تعالی نے تمہیں اور تمہارے کھانے کو محفوظ رکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالی ہر چیز سے، ہر قدرت پر قادر ہے۔ تو لہٰذا یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیہ نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. کہ آپ نے نہیں دیکھا اس کی طرف کہ جس نے اللہ کی قدرت کا سوال کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ آباد فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی, 100 برس تک وہ وہاں رہے, اور جب زندہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا کہ کتنا عرصہ رہے تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر 1 دن رہا یا 1 دن سے کچھ کم حصہ رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فرمایا کہ کیا نہیں دیکھتے اپنے گدھے کی طرف کہ کس طرح وہ گل سڑ گیا, اس کے آثار نہیں موجود ہیں, اور نہیں دیکھتے اپنے کھانے کی طرف اور اپنے طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آنچ بھی نہیں آنے دی. اس پر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے تسبیح و تحلیل کی اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو ناظرین کرام, یہ تعجب خیز واقعہ قرآن پاک کی سیریز سے, عجائب القرآن سیریز سے میں آپ کے سامنے ایک وقت لے کر حاضر ہوا. اور جب آپ زندہ ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھے کو حکم کیا کہ اے ہڈیوں تم گوشت پہن لو. دیکھتے ہی دیکھتے اس گدھے کی ہڈیوں نے گوشت پہن لیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ زندہ ہو جاؤ. پھر آپ کی سواری جو گدھا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو گیا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا. آپ جب یہاں لیٹے تھے اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی. ناظرین کرام, آپ اس بستی میں گئے جہاں پر آپ کا مکان تھا. آپ اس وقت جب آئے تھے تو آپ کی ایک لونڈی تھی جس کی عمر 20 برس تھی, اور آپ کے بیٹے تھے جن کی عمر 18 برس تھی. جب آپ اپنے مکان پر اس بستی میں پہنچے اور ڈھونڈتے جب اپنے مکان پر پہنچے اور اب مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بڑھیا جو آنکھوں سے اندھی تھی, جس کو بہت کم نظر آتا تھا, وہ آئی اور آپ نے فرمایا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ وہ چونک گئی کہ 100 برس بعد عزیر کا نام لینے والا کون آ گیا. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ عزیر کا گھر ہے, لیکن عزیر کو غائب ہوئے گھومے ہوئے جو ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوئے 100 برس ہو چکے ہیں, کہیں عطا پتہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں. اور یہ نے بڑا تعجب کیا کہ 100 برس بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ میں عزیر ہوں. اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ عزیر ہیں تو میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عزیر علیہ السلام کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا تھا. آپ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بینائی دے تاکہ میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عزیر علیہ السلام دعا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑھیا کو بینائی عطا فرما دیتا ہے. وہ کہتی ہے کہ عزیر میں ٹانگوں سے چل نہیں سکتی, آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ دوبارہ میری ٹانگوں کو صحت مندی قوت عطا فرما دے تاکہ میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نشانی کا بتا سکوں, ڈنڈورا پیٹ سکوں, اعلان کر سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ حضرت عزیر علیہ السلام دعا فرماتے ہیں. وہ بڑھیا جو نابینا تھی بینا ہو جاتی ہے, اور جس کی ٹانگیں کمزور ہو چکی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس میں دوبارہ طاقت اور قوت آ جاتی ہے. پھر وہ آپ کو لے کر جاتی ہے اس مقام پر جہاں آپ کے بیٹے موجود ہوتے ہیں. اس وقت جب آپ گئے تھے آپ کی اولاد کی, جو آپ کے بیٹے کی عمر تھی 18 سال تھی, اور آج آپ کے بیٹوں کی عمر 118 برس تھی. آپ کے پوتے بھی موجود تھے. آپ یہ کہتی ہیں کہ اے لوگوں عزیر علیہ السلام دوبارہ واپس آ گئے ہیں. لوگ تعجب کرتے ہیں کہ عزیر 100 سال پہلے گئے تھے اور واپس, اور جس شخص کا نشاندہی کی جا رہی ہے وہ تو خوبرو جوان ہے. بڑا تعجب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ہی عزیر علیہ السلام ہوں. تو لوگ کہتے ہیں اچھا آپ عزیر علیہ السلام ہیں؟ تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے بابا کے پیٹھ پر چاند کی طرح ایک نشان تھا جس پر بال تھے. تو حضرت علیہ السلام جب دکھاتے ہیں تو اسی طرح نشان موجود ہوتا ہے. ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ آپ جب بابل کے بادشاہ نے جب حملہ کیا تھا
تو तौरात को तमाम तौरात के नुस्खे जला दिए थे। आप नबी को तौरात याद होती है, आप तौरात सुनाइए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात को सुनाया नहीं बल्कि लिखवा भी दिया। उसमें से एक शख्स ने कहा कि मैंने अपने बड़ों से सुना है कि उन्होंने एक तौरात का एक नुस्खा फलां जगह दबा दिया था, निशानी हमें मालूम नहीं, आप नबी हैं तो बताइए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम उस मकाम की निशानदही करते हैं कि जाओ उस मकाम पर वो तौरात मौजूद है। जब वहां जाकर वो तौरात निकाली जाती है और जब उस तौरात को निकाला जाता है और उस तौरात को जो मौजूद थी, जो दफन कर दी गई थी, उस तौरात को देखा जाता है और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जो तौरात लिखवाई होती है उसको देखा जाता है। नाज़रीन किराम, किसी किस्म की किसी लफ्ज़ में कोई ऊपर नीचे किसी किस्म की कोई वो नहीं होती। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये कुदरत लोग देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करने लगते हैं। तो ये ताज्जुब खेज़ वाक़या मैं आपके सामने आज लेकर हाजिर हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें किसी किस्म की अगर कोई कोताही कोई बेअदबी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी माफ़ फरमाए, आपको भी माफ़ फरमाए और हमें कुरान से मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। और आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम करने से पहले एक गुजारिश करता चलूँ, नाज़रीन किराम, मेरा चैनल मेरा नहीं बल्कि आपका अपना चैनल अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद रिजवान बेग, इस चैनल को मैं बड़ी मोहब्बत के साथ आपके लिए कुरान से वाक़यात लेकर हाजिर होता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और तमाम अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और कमेंट्स भी दिया कीजिए ताकि हमें आपकी जो फीडबैक मिलता रहे और हम अपनी वीडियोस को और अच्छे से अच्छा जो है बेहतर अंदाज में बना सकें। बस इसी बात पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।